اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گائیڈنس گرو کے معزز دوستوں، میں ہوں ادریس امان اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، ایک شخص کا ایک بیٹا تھا۔ وہ روز رات کو دیر سے آتا اور جب بھی اس کا باپ اس سے پوچھتا کہ بیٹا تم کہاں تھے تو جھٹ سے کہتا کہ دوست کے ساتھ تھا۔ ایک دن بیٹا جب بہت زیادہ دیر سے آیا تو باپ نے کہا کہ بیٹا آج ہم آپ کے دوست سے ملنا چاہتے ہیں۔ بیٹے نے فوراً کہا ابا جی اس وقت ابھی رات کے 2 بجے ہیں، کل چلتے ہیں۔ باپ نے اصرار کیا کہ نہیں بیٹا ابھی چلتے ہیں، آپ کے دوست کا پتہ تو چلے۔ باپ نے ابھی پہ زور دیتے ہوئے کہا۔ جب اس کے گھر پہنچے اور دروازہ کھٹکھٹایا تو کافی دیر تک کوئی جواب نہ آیا۔ بالآخر بالکنی سے سر نکال کے ایک بزرگ نے، جو اس کے دوست کا باپ تھا، آنے کی وجہ دریافت کی تو لڑکے نے کہا کہ اپنے دوست سے ملنے آیا ہے۔ بزرگ نے جواب دیا اس وقت وہ تو سو رہا ہے، چاچا آپ اس کو جگاؤ، مجھے اس سے ضروری کام ہے۔ مگر بہت دیر گزرنے کے بعد بھی یہی جواب آیا کہ صبح کو آ جانا، ابھی سونے دو۔ اب تو عزت کا معاملہ تھا تو اس نے ایمرجنسی اور اہم کام کا حوالہ دیا، مگر آنا تو درکنار دیکھنا اور جھانکنا بھی گوارا نہ کیا گیا۔ اب باپ نے بیٹے سے کہا کہ چلو اب میرے ایک دوست کے پاس چلتے ہیں جس کا نام خیر دین ہے۔ دور سفر کرتے اذانوں سے ذرا پہلے وہ اس گاؤں پہنچے اور خیر دین کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا مگر جواب نہ آیا۔ بالآخر اس نے زور سے اپنا نام بتایا کہ میں اللہ دیتا، مگر پھر بھی دروازہ ساکت اور کوئی حرکت نہیں ہوئی۔ اب تو بیٹے کے چہرے پہ بھی فاتحانہ مسکراہٹ آ گئی، لیکن اسی لمحے لاٹھی کی ٹھک ٹھک سنائی دی اور دروازے کی زنجیر اور کنڈی کھولنے کی آواز آئی۔ ایک بوڑھا شخص برآمد ہوا جس نے لپٹ کر اپنے دوست کو گلے لگایا اور بولا کہ میرے دوست بہت معذرت، مجھے دیر اس لیے ہوئی کہ جب تم نے 27 سال بعد میرا دروازہ رات گئے کھٹکھٹایا تو مجھے لگا کہ کسی مصیبت میں ہو، اس لیے جمع شدہ پیسے نکالے کہ شاید پیسوں کی ضرورت ہے، پھر اپنے بیٹے کو اٹھایا کہ شاید بندے کی ضرورت ہے، پھر سوچا شاید فیصلے کے لیے پگ کی ضرورت ہو تو اسے بھی لایا ہوں۔ اب سب کچھ سامنے ہے، پہلے بتاؤ کہ کس چیز کی ضرورت ہے۔ یہ سن کر بیٹے کی آنکھوں سے آنسو آ گئے کہ ابا جی کتنا سمجھاتے تھے کہ بیٹا دوست وہ نہیں ہوتا جو رات جگوں میں ساتھ ہو، بلکہ وہ ہوتا ہے جو ایک آواز پر حق دوستی نبھانے آ جائے۔ ناظرین، آج بھی کئی نوجوان ایسی دوستیوں پہ اپنے والدین کو ناراض کرتے ہیں، باپ کے سامنے اکڑ جاتے ہیں۔ یا ربی میرے بس میں ہوتا تو میں سب کا ہاتھ پکڑ پکڑ کر تیرے در پر لاتا اور میں انہیں بتاتا تیرے ساتھ زندگی کتنی خوبصورت ہے، تیرے لیے جینے میں کتنا سکون ہے۔ میں انہیں بتاتا تیرے راستے پر چلنے والے اپنی خوبصورت منزلوں کو ضرور پا لیتے ہیں۔ میں انہیں بتاتا یہ دنیا جس کے پیچھے تم ننگے پاؤں بھاگ رہے ہو یہ ایک سراب ہے، اصل زندگی تو وہ ہے جو اس دنیا سے جانے کے بعد ہمیں ملنے والی ہے۔ لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف، لوٹ آؤ اس سے پہلے کہ یہ سانسوں کی لڑی ٹوٹ جائے اور تمہاری روح قبض کر لی جائے۔ یا ربی ہمیں اپنی طرف اس حالت میں لوٹانا کہ تو ہم سے راضی ہو، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ایک پیارا سا لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیجیے گا تاکہ مستقبل میں آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی مل سکے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں ایک اور نئی تاریخی اور تحقیقی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔